السلام علیکم جی. کافی دنوں کے بعد ہم لوگ مل رہے ہیں. کچھ تو مصروفیات ہوتی ہیں اور کچھ ہماری ذرا ایج کا مسئلہ ہے اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے جی، میں آج جو ٹاپک میں نے کیا ہوا تھا سلیکٹ، اور کافی دیر سے کیا ہوا تھا، وہ ہے کہ ایک لفظ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں یوز کیا ہوا ہے. وہ ہے شعائر. شین، عین، الف، حمزہ اور ر. شعائر. میں اب آیات پڑھوں گی تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. اور سب سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات جو کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اے جو ایمان رکھتے ہو، جو مجھے بھی مانتے ہو، میری باتیں بھی مانتے ہو. ایمان آمن وہی ہوں گے نا جو مجھے بھی اللہ کو بھی مانتے ہو اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. تو وہ جو ہیں ان کو کیا چاہیے؟ وہ جو میں نے اپنے شعائر مقرر کیے ہیں نا، ان کی حرمت سے انکار نہ کریں. میں نے جو شاعر اپنے مقرر کیے ہیں ان کی حرمت سے انکار نہ کریں. یہ پہلی بات ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اچھا، جو پہلی آیت ہے وہ ہے جی اس کی دو کی نہیں 5 کی 5 صورت ہے. 5 صورت نمبر 5 مائدہ، اور اس کی دوسری آیت ہے. وہ پہلی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو ان کو کبھی اپنے لیے کچھ حلال جیسے چیز ہوتی ہے تو وہ بندہ کر لیتا ہے نا آرام سے. ان کو کبھی اپنے لیے حلال نہ سمجھ لینا کہ یہ میں کر لوں خیر ہے. نہیں، شاعر. اللہ نے جس کو شاعر اپنا مقرر کیا وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ حیران ہوئیں گی کہ ہے انی باری ایسی پڑھی آیت تو کیوں نہیں کبھی غور کیتا. دوسری آیت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دوسری بات وہ ہے جی 22 نمبر کی صورت ہے اور اس کی 32 آیت ہے. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی عظمت کو سمجھتا ہے اور اس عظمت کو مانتا ہے، وہ گویا کہ اس کا دل جو ہے نا، وہ اس کے اندر میری کانشسنس ہے. کیا؟ جو اللہ کے شعائر کی عظمت کرتا ہے، ان کی بڑائی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے. جس کو اللہ نے اپنا شاعر کہہ دیا ہے، وہ تو کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے. جو یہ سمجھتا ہے اور اس کی عظمت کا خیال رکھتا ہے تو ہلو، وہ اس کو کبھی حلال نہیں اپنے لیے سمجھتا یا اس کو اگنور نہیں کرتا. تو وہ پھر کیا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا جو سینٹر آف ہز پرسنالٹی ہے نا، جو اس کا قلوب ہے، جو اس کا دل ہے، جو اس کا دماغ اور دل دونوں مل کے جو انسان کی پرسنالٹی بناتے ہیں، یعنی سوچنے سمجھنے کی، اور اس کی وہ ہے کانشس اللہ کا کانشس اس کا دل ہے. اس لیے وہ عظمت اس کی شاعر اللہ کی عظمت کو برقرار رکھتا ہے. اچھا جی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کہا کہ وہ جو جانور حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس میں مینا میں ذبح کرنے کے لیے، وہ میرے شاعر ہیں. ناٹ اونلی وہ جانور، صرف وہ میرے شاعر ہیں. پھر میں آپ کو جب شاعر کا مطلب بتاؤں گی پھر آپ کہیں گے یا اللہ، یہ اتنی بڑی بات جو ہم نے کبھی، میرا نہیں خیال کہ حج پہ جاتے ہیں اور وہ حج کی وہ بھی لگاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے حاجی کیمپ ہے نا، اس میں بھی جاتے ہیں. جو باتیں کرتے ہیں وہ اور ہی ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ کیا؟ اچھا جی، نہ صرف وہ جانور، بٹ ایون جو ان کے گلے کے اندر انہوں نے آپ نے کوئی ہار ڈالے ہیں، یا ان کے اوپر کوئی آپ نے جو اس کو انٹرپٹ نہ کریں کائنڈلی. تو جو یعنی ناٹ
only the animals, but ان کے گلے میں جو آپ نے ہار ڈالے ہیں یا ان کے اوپر کوئی خوبصورت سی آپ نے چادر ڈالی ہے ان کو سجانے کے لیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم ہاتھوں سے اون کو ایسے کر کر کے تو اس کے لیے ہار بناتے تھے. تو وہ یعنی وہ جو چیز ہے، ایون وہ کیا ہے، وہ شعائر اللہ ہے. اللہ نے کہا کہ وہ میرا شعائر میں سے. جانور تو جانور ہیں، جو ان کے ہار ہیں، جو ان کے اوپر چادریں ڈالی ہوئی، وہ بھی میرے شاعر ہیں. سوچیں ذرا. اچھا جی، اور کیا چیز ہے؟ اور جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حج کے لیے جائیں، وہ میرے شاعر ہیں. آپ نے ارادہ کیا حج کے لیے جانے کا، آپ اللہ کے شاعر میں شامل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، مطلب ہر کوئی جو جا رہا ہے حج کرنے کے لیے وہ اللہ کے شاعر ہیں. اچھا جی، اور کیا چیز ہے؟ ہاں، اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے شاعر ہیں؟ یہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن وہ جو جا رہے ہوتے ہیں حاجی، وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ جو حاجی ہوتے ہیں، تو وہ میرے شاعر ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے جی؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. وہ پھر بدن کہتے ہیں یا ہدیہ کہتے ہیں. ہدی بھی ہوتی ہے جو جانور ذبح کرنے کے لیے، اور بدن بھی ہوتے ہیں اونٹ، جو بڑے بڑے جو جانور ہوتے ہیں، ان کو بھی جب آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، تو وہ میرے شعائر میں سے. کبھی غور کیا تھا؟ یقیناً مجھے بتائیں، کبھی آپ نے غور کیا تھا اس چیز کے اوپر، ان آیتوں کے اوپر؟ نہیں پتا تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، اور ان کو آپ نے کبھی بھی نیچے نہیں کر سکتے آپ ان کو، کہ بھی ان کی عظمت کم ہو آپ کے دلوں میں کہیں. مطلب جو حاجی جا رہے ہیں وہ چلیں جی آپ کے بڑے دشمن تھے، لڑائیاں ساری زندگی کرتے رہے، نو. اب وہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اللہ کے شعائر میں سے، اس لیے آپ نے ان کی بھی عظمت کرنی ہے، ان کو بھی بڑا سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کے اس گھر کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جی، یہ ہو گیا چوتھا. اور پانچویں کیا چیز ہے جی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ ہے جی پانچواں جو ہے، یہ ہے جی 2 کی 158 آیت. تو یہ ویسے آپ لوگ اگر لکھ لیا کرتے تو بہت اچھا تھا. یہ آپ لوگ جا کے ان کو آنکھوں سے جب پڑھیں گے نا تو یو ول انجوائے اٹ. بہت آپ کو اچھا لگے گا. پھر آپ کو یہ گونجے گی میری آواز کانوں میں کہ یہ کہہ رہی تھی مسز قریشی، اچھا اس کا یہ مطلب ہے. ہم ایسے ہی پڑھ کے آگے گزر جاتے تھے. یہ 2 کی 158 آیت ہے. بہرحال آپ اس میں سے دیکھ لیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس لکھا ہو تو وہ زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے. اچھا جی، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ. اب یہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ 2 پہاڑی ہیں، پتھروں کی پہاڑی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں. تو فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوفا بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ اگلا حصہ جو ہے یہ بھی میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے. تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ کیا مطلب ہے، گناہ نہیں ہے. یہ تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے شاعر ہیں، تو ان کے بیچ میں صحیح کرنے کو گناہ کون سمجھے گا؟ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے. تو پھر جب میں نے مطلب جو نہ سمجھ میں آ رہا ہو، میری بہنوں میری بیٹیوں، ان کو کوشش کرنی چاہیے اس آیت کو سمجھنے کی، کہ اس کے لیے آپ ایک قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں، دوسرے کا دیکھیں، تیسرے کا دیکھیں، کہیں نہ کہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور ڈکشنریز تو دیکھیں پھر تو بہت ہی اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے. بٹ چلے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ڈکشنریز کو کنسلٹ کرنا. چلیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان کا طواف کرتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. تو یہ کیا مطلب ہے گناہ نہیں؟ وہ تو آپ کے شاعر ہیں، ان کا تو صحیح کرنی چاہیے، وہ تو حج کے ریچولز میں سے ہے. تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں
جب ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوینٹ فتح مکہ نہیں ہوا تھا، جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، 10 ہجری کو ہوا تھا مکہ فتح، 10 ہجری تک ان دونوں پہاڑیوں پہ بت پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اونچی تھیں تو وہ ظاہر ہے اپنا بت، جو بڑا قبیلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا بت اونچی جگہ پہ ہوگا تو اس کی بڑی عظمت ہوگی، ہے نا، تو انہوں نے ان کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، اس لیے وہ بھاگتے تھے اس کے درمیان میں اور وہ سارا کرتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور مسلمان جب حجۃ الوداع ایک ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اس سے پہلے عمرے کرتے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ہاں وہ سمجھنے لگ، انصار جو تھے خاص طور پہ، انصار نے سمجھا کہ بھئی ان کے اوپر تو بت پڑے ہوتے تھے، اگر ہم ان کے درمیان میں بھاگیں گے تو وہ کہیں بتوں کی عظمت کی بات نہ ہو جائے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے نا؟ میرا خیال آپ لوگ میرے ساتھ کافی اب ایکوینٹنس آپ کی ہو چکی ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، فار فیچ تو نہیں؟ اچھا، تو وہ اس لیے وہ نہیں بھاگتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تو بت پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں، یہ جس ہستی کی وجہ سے میں نے اس کے درمیان میں بھاگنا تمہارے اوپر فرض کیا ہے نا، صحیح کو میں نے ایک حج کا ایک رکن بنایا ہے پورے کا پورا، تو وہ کیوں بنایا ہے؟ وہ اس ہستی کی وجہ سے بنایا ہے جس نے انتہائی نامساعد حالات، انتہائی مایوس کن حالات کے اندر وہ عورت، وہ جو ہے وہ اس نے اپنی کوشش کی، صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش، بھاگنا جو ایک مطلب لے لیتے ہیں نا، صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تو اس نے کوشش کی کہ میں کہیں نہ کہیں سے، میرا میاں مجھے یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اس کے رب نے اسے کہا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ جائے، تو دیر مسٹ بی سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، سو آئی مسٹ، مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے بچے کو پانی پلا سکوں، میں پانی پیوں، کوئی اس کے لیے دودھ آئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ پانی کی تلاش میں وہ عورت، کون بھلا؟ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کبھی صفا پہ چڑھ کے جاتی اور دور دور تک دیکھتی کہ کہانی پانی تو وہاں کہیں ہے ہی نہیں تھا، دور دور تک کہیں پانی نہیں تھا، ساری دنیا کو پتا تھا یہاں پانی نہیں ہے، پھر بھی اتنے نامساعد اور اتنے مایوس کن حالات میں اس عورت نے سعی کی، کوشش کی، پھر وہ بھاگ کے مروہ پہ چڑھی، مروہ پہ دور 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 دیکھا نہیں، 7 چکر اس عورت کے دل کی حالت کو دیکھیں کہ بچہ تڑپ رہا ہے، پیر مار رہا ہے زمین پہ لیٹ کے، اس کی طرف بھی نہ جائے، کوئی بھیڑیا ہی نہ اٹھا کے لے جائے، ہیں جی، اس کی طرف بھی دیکھ رہی ہے اور بھاگ بھی رہی ہے، اس کو سوچیں آپ کہ ہاؤ گریٹ 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 اینڈ گرینڈ لیڈی شی واز۔ تو اللہ نے کہا میں نے اس لیے اس کی یاد میں نے تمہیں کہا آدمی بھی بھاگو، اس عورت کی فٹ سٹیپس پہ تم بھی بھاگو، ایسے کوشش کرنی ہے تم نے لائف کے اندر۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب حج کر کے آئیں تو آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اگر ادھر سے آئیں گے اور ساری اپنی چیزیں رینیو کر کے آئیں گے، اپنے تھاٹس کو پیوریفائی کر کے آئیں گے، تو دین یو آر، یس یو آر نیو بورن، لائک اے نیو بورن، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان میں بھاگو، ہاں اگر جو شوق سے بھاگتے وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، والنٹری جو مکہ والے تو پھر بھی بھاگتے رہے نا، انصار کو تھوڑی سی پرابلم پیش آئی کہ یار یہ مطلب ہم اس کے اوپر تو بت پڑے ہوتے تھے تو ہم ان کے درمیان بھاگیں گے، پتہ نہیں غلط نہ کچھ ہو جائے۔ مکہ والے تو وہیں کے تھے اور وہیں کے بہت ہی زیادہ پرانے ان کے تھے ریچولز، یہ صحیح کرتے تھے، حج کرتے تھے، مکہ کے لوگ مشرک کافر حج کرتے تھے، حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہوا ہے نا، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کی رسم چلی ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک دفعہ آواز لگا دو، ساری دنیا ایک دفعہ آواز صرف تم دے دو کہ حج کے لیے آنا ہے تم نے۔ ہاں اچھا میں کیا بول رہی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج تو چل رہا تھا نا، تو وہ کافر اور مشرک جو تھے وہ تو بھاگتے ہی تھے، پہلے بھی بھاگتے تھے اس کے درمیان، اب جب وہ
مکہ فتح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بت سارے کعبے سے نکال دیے گئے، تو پھر بھی وہ اس کے درمیان پھر وہ مسلمان جو تھے وہ بھی بھاگتے تھے مکہ کے، لیکن جو تھے مدینہ والے انہیں تھوڑا سا تردد تھا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان بھاگو۔ یہ ہو گئی کلیئر جی؟ یہ ہیں جی 5 آیات ہیں جو میں نے آپ۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جو بہت ہی عجیب ہے، دیکھیں اللہ کے گھر کے سامنے اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے اور اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس تم نے 2 نفل پڑھنے ہیں، مطلب کہ یہ کیسی بات ہے؟ بہت خواتین مجھ سے کہتی تھی کہ جی وہ دیکھیں ایک کمرہ ہی ہے نا بنا ہوا پتھروں کا، تو ہم اس کو جا کے وہاں پہ پوجتے ہیں۔ میں خدا کی بندیو، اس کو نہیں پوجتے، وہ جس کا گھر ہے اس کو پوجتے ہو، وہ تو سینٹر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے لیے ایک سینٹر بنایا۔ ناؤ دیٹ پتھر جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کبھی ہو سکتا ہے جن آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے حج کیا ہوگا اور پتہ ہی ہوگا کہ وہ بالکل ہی سامنے پڑا ہوا ہے، بیت اللہ کے بالکل سامنے، جی مقام ابراہیم جسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعائر کا لفظ نہیں یوز کیا۔ دیکھیں ان ساری چیزوں کو اس نے کہا یہ میرے شعائر ہیں، اس کو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مقام ابراہیم من آیاتنا، وہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ونڈرس سائنس، مارولس ٹوکنز اور ماسٹر پیسز میں سے ایک چیز ہے، اس کے پاس تم نے 2 نفل پڑھنے، تو تاکہ تمہیں نظر آئے کہ دیز آر دا فٹ اسٹیپس وچ شوڈ بی فالوڈ، ان کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا خلوص، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، خلیل اللہ، تو کہیں اس کا کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی ہمیں وہاں پہ 2 نفل پڑھتے ہوئے سمجھ میں آ جائے کہ وہ اللہ نے کہا ہے وہ میری آیات نا، آیات کا کیا مطلب ہوتا ہے، آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، مارولس ٹوکن، ٹھیک ہے جی، ماسٹر پیس۔ یہ جو ہم قرآن مجید کی وہ جس کے آگے گول نشان پڑا ہوتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں نا، تو وہ آیت کو ہم آیت ہی کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں بھی یہ کیا، بٹ ایوری آیت از اللہ's ماسٹر پیس، ایوری آیت۔ تو اس کو مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے من آیاتنا کہا کہ وہ ہمارا مارولس ٹوکن ہے، وہ ہمارا ونڈرس سائن ہے، ونڈرس سائن، اور وہ ہمارا ماسٹر پیس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کوئی جو بھی لوگ ریسرچ بچے شچے آج کل بڑا وہ کرتے کریں ریسرچ، کیا پتہ وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ کتنا چھوٹا سا پتھر ہے نا، بالکل اتنی سے سائز کا ہے، تو اس پہ کھڑے ہو کے تو کتنی اونچی دیواریں بن جائیں گی۔ بٹ سنا ہے، دس از ناٹ اتھینٹک، مگر میں نے سنا یہ ہے کہ وہ جیسے ہائیڈرولک ہوتا ہے نا سسٹم کہ وہ آپ ہی اونچا ہوتا جاتا ہے، وہ اس طرح کا پتھر تھا۔ تو جب میں نے یہ آیت پڑھی نا کہ یہ میرے مارولس ٹوکنز میں سے ہے، یہ میرے ماسٹر پیسز، میں نے کہا یہ کوئی اس کے اوپر کرے ریسرچ ضرور، جیسے انہوں نے اپنی زمزم کے اوپر بہت کچھ کیا ہے نا کہ دیکھیں کہ کتھوں نکلی آ رہا ہے اور کیوں اس قدر یہ، مطلب کہ میں 86 میں فرسٹ ٹائم گئی تھی نا حج کے لیے، تو تب سے لایا ہوا 86 میں اور 97 میں، وہ جو میں اس زمانے میں بہت سارا لانے دیتے تھے نا، اب آج کل ذرا کم ہو، اچھا ابھی بھی اس زمانے میں جتنا مرضی، تو میں نے کہا میں نے ہی چکنا ہے اور کچھ نہیں چکنا، مطلب کہ کیا میں نے اور کیا، یہاں سے خریداریاں سب کچھ ملتا ہے ہر جگہ سے، میں نے وہ سب سے زیادہ وہی یعنی ویٹ میں اگر ہے وہی میں نے اٹھایا۔ آپ یقین کریں کہ وہ 86 کا بوتلوں میں پڑا ہوا، اور 97 میں میں یہاں پہ آئی ہوں ای ایم ای میں، تو 97 میں آئے ہیں نا دسمبر میں، تو تب تک مجال ہے کوئی اس میں جالا ہو، مجال ہے کہ اس کا رنگ بدلا ہو، مجال ہے کہ اس کی اسمیل بدلی ہو، بیکاز آئی کلیکٹڈ اٹ مائی سیلف، ڈائریکٹلی اس کے اوپر سے لیا تھا نا، جو بک رہا ہوتا ہے بازاروں میں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اللہ معاف کرے، کرتے تو نہیں ہے وہ لوگ، لیکن جو اپنے ہاتھ سے بھرا ہو
وہ تو بالکل ہی یعنی کہ اس کے اوپر تو آپ کا وہ ہے نا کہ بالکل صحیح ہوگا. تو وہ مطلب اتنے سال 10 سال کے بعد وہ بالکل ٹھیک پانی تھا. تو وہ اس کے اوپر کر رہے تھے نا ریسرچ کہ یہ کیا پانی کس چیز مطلب کہاں سے آ رہا ہے یہ آخر. کوئی سمجھ نہیں آئی. اب وہ پانی کس وجہ سے نکلا وہ جو عورت کا خلوص، پہلے میاں کا خلوص، پھر اس عورت کا خلوص، پھر اس بچے کا خلوص. کہ وہ مطلب اس نے کوئی یہ نہیں کہ مطلب بچہ تو خیر ابھی بہت ہی چھوٹا بچہ تھا، اس کا تو کوئی نہیں، لیکن بعد میں تو پتہ ہے نا ان کا بھی خلوص کیا تھا. تو اس ساری فیملی کے خلوص کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمزم کا تحفہ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زمزم کا اصل مطلب پتہ ہے کیا؟ جب وہ انہوں نے بھاگ رہی تھی بیچاری اس کے بیچ میں اور کہیں نہیں پانی نظر آ رہا تھا، تو پانی کے ابلنے کی جیسے چشمہ ابلے تو آواز آتی ہے نا بڑ 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 کر کے، تو وہ انہیں آواز آئی تو انہوں نے جلدی سے بھاگی اس آواز کی طرف اور تو دیکھا کہ پانی زمین میں سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے جلدی سے اس کے آگے ایسے کر کے ریت کٹھی کرنے کے لیے نا کہ ریت کا وہ بنا دوں میں کہیں چلا نہ جائے. جب بندے کو اتنی تڑپ کے بعد وہ نظر آئے تو وہ تو یہی کہ تو انہوں نے کہا زم 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 ٹھہر جا مطلب کہ کہیں اب چلا نہ جائے واپس نا. تو اس زمزم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے اگر انہوں نے وہ اس کو روکا نہ ہوتا تو ساری دنیا میں اس نے بہنا تھا، ساری دنیا میں اس نے بہ کے پہنچ جانا تھا اس پانی نے. لیکن یہ تو ایک پیار کی بات، لاڈ کی بات ہے نا. تو اس وقت تو وہ بیچاری ماں جو تھی اس نے کٹھا کر کے ریت اس کے گرد نا ایسے بنا دی کہ بھی ابھی کہیں چلا نہ جائے واپس. لیکن وہ ایسا اس نے جاری کیا ہے. کتنے ہزاروں سال ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کو تو ہزاروں سال ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال، تو ان کو ہزاروں سال ہو گئے. وہ ہزاروں سال کیا ابھی تک رہتی دنیا تک وہ چلتا رہے گا اور وہ دنیا کو یعنی یہ والا فیض جو اس کا ہے وہ دیتا رہے گا. تو اس کو ان ساری چیزوں کو تو اللہ نے شاعر اللہ کہا اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من آیاتنا کہا. یہ ڈفرینس آپ کو یاد رہنا چاہیے. یہ ہے جی اچھا یہ جب 37 کی 100 اس کے اوپر آئیں گے. ترجمے میں شاعر کا مطلب نشانیاں تو نہیں لکھا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا نا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں. نشانی لکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. بٹ نو اٹس ناٹ اونلی نشانی اللہ نے. میں یہی تو تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ہاں جی کائنڈلی یہ اس کی ڈسٹنکشن جو ہے اس کو رکھیں اپنے مائنڈ میں کہ اب اس کو مقام ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ من آیاتنا ہے اور ان باقی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے شعائر ہیں. آپ اب ڈفرینشیٹ اگر سوچیں گے تو میرا خیال ہے آپ کر سکیں گے کہ نہیں مطلب پتا وجہ ہی یہ جی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی قرآن مجید ہیں ان میں سب میں شاعر کا مطلب نشانیاں لکھا گیا ہے. حالانکہ شاعر کا مطلب نشانی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شاعر کا مطلب کیا ہے. شاعر یہ اس میں سے ایک تو جو دیکھیں ڈکشنری جو ہے نا یا انسائکلوپیڈیا جو ہے نا وہ آپ کو بہت براڈ ہورائزن دے دیتا ہے نا، بہت براڈ ہورائزن دے دیتا ہے. تو اس میں جب میں نے دیکھا میں نے کہا یہ یعنی کہ اتنی دفعہ یہ ہے تو یہ کیا ہے شاعر کا مطلب. تو میں دیکھوں نا اس میں کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے شاعر کا مطلب دیا ہوا ہے. اس نے لسان العرب نے جو ایکسپلین کیا وہ یہ کیا کہ وہ خشیت اللہ ہے. کیا ہے؟ شاعر، شعرا، شین این رے. ہم تو شعر سمجھتے ہیں نا اس کو کہ بھی کوئی شعر والی شے ہے. شعر نو ڈاؤٹ کہ شعر والی شے بھی ہے، شعر بھی ہے اس کا مطلب وہ جو ہم نارملی پوئٹری کے ورسز کہتے ہیں. اور میں کہتی ہوتی ہوں کہ آیتوں کو کبھی ورسز مت کہیں، وہ تو اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی. شاعری اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی. ان کو ہمیشہ آیات کہیں. جب آپ آیات کہنا شروع کر دیں گے تو لوگ بھی سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا کہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ورسز نہیں ہیں.
حالانکہ سارے انگریزی کے اردو کے قرآن مجیدوں میں، اردو میں تو خیر آیت ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن انگریزی میں اس کو ورسز کہتے ہیں. ورسز نہ کہا کریں، آئندہ سے یاد رکھیں اس کو آیت کہنا ہے. آپ انگریزی بولیں انگریزی بول رہے ہیں تب کیا ہوا؟ تب آپ آیت نہیں بول سکتے، لفظ بول سکتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے یعنی یہ بنا لینا ہے اپنا وہ کہ اس کو آپ نے آیت ہی بولنا ہے. اچھا جی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جی نا اس میں لسان العرب میں شعرا کا مطلب انہوں نے بتایا. اب جس سے شعار کا لفظ اور پھر شاعر کا لفظ نکلا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے مثلا خشیت اللہ ای اجالہ شعار فی قلب کا، تمہارے دلوں کے اندر جس چیز کا اس نے شعور رکھ دیا. شعور تو اردو کا لفظ ہے نا، سمجھ میں آتا ہے؟ جس کا شعور تمہارے دلوں میں اللہ نے رکھ دیا نا، وہ ہیں میرے شاعر. سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہاں جس کا شعور تمہارے دل میں آ جائے، جس کی خشیت تمہارے دل میں آ جائے، جس کا تقوی، من تقوی القلوب پڑھا تھا نا ہم نے، کون سی آیت میں پڑھا تھا؟ ہم نے 22ویں سورہ حج کی 32ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ قلوب کی جو کانشسنس ہے نا، یہ شعور وہ ہے. پھر شعور سے آگے پھر اچھا اب شاعر، اب اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں اس نے تو اس نے ان کو نہیں ایکسپلین کر رہا. وہ کہہ رہا ہے جو شاعر ہیں حج کے، وہ اس کے مناسک ہیں، اور اس کو کیونکہ وہ عربی میں ہی لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی عربی میں ہی لکھتے ہیں. وہ جو لسان العرب ہے نا، وہ عربک ورڈ ہوتا ہے، اس کا آگے عربک میں ہی ہوتا ہے ترجمہ نہیں، اس کی ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے. وہ تو آپ کو تو پھر وہ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، وہ نہ میں بولوں. وہ یہ ہے کہ جی جیسے اب اس کا آگے دیکھیں کہ اس کا شعار کا مطلب ڈکشنریز میں دیکھنے لگے ہیں تو کیا ہوا جی کہ جو اس نے تو بتا دیا نا، لسان العرب نے تو بتا دیا کہ جو آپ کے دل کا شعور ہے نا، وہ ہے شاعر. اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ جو آپ کے دل کا تقوی اور دل کا شعور ہے، وہ ہے شاعر اللہ تعالیٰ کی. اور اس میں انگلش کی ڈکشنری اس میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. اس کا مطلب ہے ٹو فیل، ٹو سینس، ٹو ریئلائز، بی کانشیس آف، اویئر آف. جن چیزوں کے جن کی آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے، جس سے آپ کانشیس ہو جائیں، جس کا آپ کو سینس آ جائے، جس سے آپ اویئر ہو جائیں، وہ چیزیں ہیں شعار. اور اللہ کے شاعر جو ہیں، آگے شاعر جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب سنیں. آپ کہتے تھے نا وہاں آیت ہی لکھا ہوتا ہے مطلب شعار کا، ہے نا. تو اب اس کا مطلب ہے، انگریزی میں آپ کو بتا رہی ہوں. پوسٹس ہوتی ہیں نا، اچھا، ڈسٹنگوشڈ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ سائن. کوئی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے یا آؤٹ اسٹینڈنگ سائن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شاعر. ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، میں اردو میں بھی ابھی بتاتی ہوں اور بھی سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، اور کیا ہے جی؟ فلیگ. اگر کوئی جھنڈا ہوتا ہے، جیسے یہ ہمارا پاکستان کا جھنڈا علیحدہ ہے، فلانے کا علیحدہ، فلانے کا علیحدہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک ڈسٹنگوشڈ پوسٹ ہے نا. ہر ایک ملک کا جھنڈا اس کی ڈسٹنکشن بتاتا ہے، اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے دوسرے ملکوں سے. ایسا ہی ہے نا. اچھا جی، ڈسٹنگوشڈ ہے سائن، فلیگ ہے، بینر ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک یہ پارٹی کے بینرز علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی بینر ہے. اچھا جی، اب اردو میں آپ دیکھیں اس کا اردو میں کیا مطلب ہے جی؟ علامتی اور امتیازی نشان. اب کیا یہ بلا چھین لیا سارا وقت کر رہے ہیں نا؟ ہاں، تو کیا تھا بلا اس پارٹی کا ایک امتیازی نشان تھا. ترازو ایک پارٹی کا امتیازی نشان ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ پارٹیز تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا، کہ یہاں کی تو بڑا پارٹیز کا وہ ہوتا ہے، تو اس کی تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. اس کا امتیازی نشان.
تو یہ جو شعائر ہیں یہ اللہ کے امتیازی نشان ہیں بھائی، یہ اللہ کے جھنڈے ہیں. آپ پاکستان کا ترانہ بجتا ہے، جھنڈا اوپر جاتا ہے تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں نا کھڑے. وہ ایک علیحدہ اس کو بحث کو چھوڑ دیں کہ یہ غلط بات ہے تو فلانی ہے، بٹ یو اسٹینڈ اپ. ہاں سارے ملکوں کے لوگ اپنے اپنے اس کو بجتے ہیں، ترانے بجتے ہیں، یہ جھنڈا اوپر جاتا ہے تو اس کو سلیوٹ کرتے ہیں، اس کے لیے احترام کرتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ ان کے ملک کی پہچان ہوتا ہے. وہ کسی چیز کو نہیں سلیوٹ کر رہے ہوتے، وہ اپنے ملک کو سلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کی پہچان کو سلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، علامتی اور امتیازی نشان، خاص نشان. اب یہ ترازو کسی اور پارٹی کا نشان نہیں ہو سکتا، بلہ کسی اور پارٹی کا نشان نہیں ہو سکتا. اور کون کون سے نشان ہیں مجھے تو اتنا زیادہ نہیں یاد. شیر، اوئے ہوئے ہوئے، وہ شیر بھول ہی گئے. اللہ معافی، ایسے میں بچاں گی نہیں، یہ تو میں نہیں بچتی. کوئی بات نہیں، کہ جنہیں میں نے چکنا چک کے لے جائے. روٹیاں پکوائے گا میرے کو، پکوا لو، میں نہیں چھڑنا نہ سیکھ. اور یار مری جانا نہ کل کیا کسی نے اٹھا کے کر لے جائے چاند جس نے لے جانا. بہرحال جی، وہ شیر، سوری شیر صاحب مجھے بھول گیا تھا. تو شیر بھی ایک امتیازی نشان ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی، بیچ میں اگر تھوڑا سا ہنس لے مسکرا لے تو وہ کوئی اتنی قیامت کی بات. ہاں جی بالکل، نیند آ رہی ہو تو بندہ الرٹ ہو جائے. اچھا جی، یہ کیا ہے جی؟ یہ خاص نشان ہے نا، وہ جو ان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. علامتی نشان ہے وہ ہے یہ. یعنی شعائر کا مطلب ہے وہ علامتی نشان ہوتا ہے، وہ جھنڈا ہوتا ہے، وہ خاص نشان ہوتا ہے، وہ موٹو ہوتا ہے، وہ بیج ہوتا ہے. جو بیجز نہیں لگائے ہوتے، اب یہاں پہ شیر کا بیج لگایا، یہاں پہ اور دوسرے کا کسی اور پارٹی کا بلے کا لگا لیا، کسی نے ترازو کا لگا لیا. اسی طرح جتنی بھی پارٹیز ہیں ہے نا لگا لیتی ہیں نشان. اچھا جی، تو اور ٹریڈ مارک تو آپ کو بہت جلدی سمجھے گا. ٹریڈ مارک اس کا مطلب ہے شعائر کا. یعنی یہ سب اللہ کے ٹریڈ مارکس ہیں. جو وہ کہہ رہا ہے نا میرے یہ شعائر ہیں، وہ اللہ کے ٹریڈ مارکس ہیں، وہ اللہ کے علامتی نشان، وہ گویا کہ اللہ کے علامتی نشان ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ میرا ایک نشان ہے. اس کی جی نشان کیا؟ نشان سے پھر نشانی نہیں ہو سکتا کہہ رہی ہیں. نہیں، یہ اچھا لیٹ می کلیئر ناؤ ٹیل می کہ جو شعائر کا مطلب میں بتا رہی ہوں وہ کیا تمہیں پہلے سمجھ آیا ہوا تھا؟ ہاں جی، تو فرق ہو گیا نا. یہ ہے وہ اس طرح کی نشانی ہے، وہ ایویں عام سی نشانی نہیں ہے، وہ ٹریڈ مارک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹریڈ مارک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جھنڈا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہے. یہ اللہ کا جھنڈا ہے. کیا کیا چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ کون کون سی چیزیں اللہ کا جھنڈے ہیں. جو جانور جا رہے ہیں وہ اللہ کا جھنڈا ہے، اس کا احترام کرنا ہے تم نے. جو اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے یا اس کے گلے میں ہار ڈالا ہوا ہے یا اس کے اوپر کوئی چادر ڈلی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علامتی نشان ہے. اس کا احترام کرنا ہے تم نے. اس چادر کو اٹھا کے پھینک نہیں دینا، اس ہار کو آپ نے پھینک نہیں دینا، اسے اپنے گھر میں ڈیکوریٹ کر کے رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کے شاعر میں سے ایک چیز ہے. یہ کبھی آپ کو پتا تھا؟ یہ بات پتا تھی آپ کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علامتی نشان ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں جی، ہاں جی نشانی کا پتہ ہے نا، لیکن وہ کتنی بڑی نشانی ہے اس کا احترام کرنا. دیکھو تمہاری فرینڈ تمہیں ایک رنگ دیتی ہے، وہ جا رہی ہے امریکہ، وہ کہتی ہے یہ میری نشانی رکھ لو، کیا تم اس کا احترام کرو گی؟ نہیں. یہ نشانی ایک ایسی جو اللہ تعالیٰ کا ہے ٹریڈ مارک، یا اللہ تعالیٰ کا جو جھنڈا ہے، اگر ہم اپنے جھنڈے کی احترام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کا، اللہ تعالیٰ کے ٹریڈ مارک کا، اللہ تعالیٰ کے امتیازی نشان کا، اللہ تعالیٰ کے موٹو کا، اللہ تعالیٰ کے بیج کا احترام نہیں کریں گے ہم. وہ ہے
शायर का मतलब है ये, अल्लाह ताला की के रास्ते में जो हाजी जा रहा है वो भी आपके लिए काबिल एहतराम है, जो जानवर जा रहा है वो भी आपके लिए काबिल एहतराम है, जो उसके गले में इवन हार पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई चादर डाली हुई, वो भी आपके लिए काबिल एहतराम है। लोग वो यहाँ वहाँ से वो उसकी काबे के कवर के टुकड़े लेके आ जाते हैं। ये है चीज़ें जो एहतराम के काबिल है। कभी अल्लाह ने किसी में अल्लाह ने नहीं कहा कि जो काबे का पर्दा है वो मेरे शायर में से, उसको हम इतना एहतराम करते हैं, चूमते भी हैं, चट के उते फ्रेम करा के लगाते भी हैं। कभी उस अल्लाह के निशान को जो अल्लाह ने कहा है कि उनके गले के जो हार होते हैं और चादरें होती हैं वो मेरे निशान हैं, उन्हें लगाना है बरकत के लिए घर में। नहीं हजम हो रहा, मुझे लगता है हो रहा है हजम, नहीं हजम भी हो रहा है कि नहीं। यस दिस इज कि क्योंकि आप पहले से कभी आपने एक बात नहीं सुनी, कभी आपने किसी कुरान मजीद में ये नहीं पढ़ा, तो वो कहेंगे है कितों आ गया दूसरा काम भी है, केड़ियां गल्लां कर रहे हैं, ऐसे कहेंगे ना। बट मैं आपको डिक्शनरीज और इंसाइक्लोपीडिया के अंदर से ढूंढ के बात बता रही हूँ, ये मैं कोई एवं ही नहीं कह रही। ये आयतें आपको पहले निकाल के बताई हैं कि अल्लाह ने कहा ये मेरे शायर है, ये मेरे शायर। अब बताया कि शायर क्या चीज़ होती है, वो अल्लाह ताला का अलामती निशान होता है, वो उसका झंडा होता है, वो उसका बैज होता है, उसका हमने एहतराम करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो वो जो अब कभी हमने उनको तो नहीं समझा था ऐसा, कभी हमने उन जानवरों के गले में जो पटे डाले होते थे उनको तो नहीं हमने कभी ऐसे समझा था कि वो अल्लाह का एक अलामती निशान है, उसको हमने एहतराम देना है। ठीक है जी, फ्रेम करा के लाने कारी तो वो लाओ। काबे के पर्दे का कभी अल्लाह ने नहीं कहा कि वो मेरे शायर में से है। ठीक है ना, सारी आयतें मैंने पहले, मेरे पास एक मोजम उसे कहते हैं, एक बुक है, उसमें जितने शायर के जितनी दफ़ा भी लफ्ज़ आया ना शायर का, ठीक है, वो उसके अंदर उसकी आयतें दी हुई होंगी कि फ़लाँ सूरत है, फ़लाँ आयत में ये लफ्ज़ आया हुआ है। वो टोटल 5 दफ़ा आया हुआ है, टोटल 5 दफ़ा आया हुआ है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है जी। और फिर जो मकाम इब्राहिम है वो अलहदा से आया हुआ है। अब मकाम और शायर में डिफरेंस पता चला, शायर में और मकाम इब्राहिम में डिफरेंस पता चला। वो अल्लाह के शायर हैं, ये अल्लाह की एक वंडर साइन है, ये अल्लाह का एक मास्टरपीस है। ये पत्थर मकाम इब्राहिम जो पैरों वाला पत्थर है जिसके पैरों के निशान है। तो ये पता नहीं मैं कामयाब हूँ कि नहीं आप लोगों को समझाने में। शक्लों से तो मुझे लग रहा है कि कुछ हजम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ऐसी बात है। इसको 2 या 4 दफ़ा सुनोगे फिर हम जैसे झंडे का एहतराम करते हैं। हाँ जी, अब वो किसी बकरे के अंदर जो हम जो ज़िबा करने तो पट्टा जो बांधते हैं, हाँ, उसका भी हमने तो एहतराम, वो एहतराम उसका भी एहतराम करें। लेकिन बात ये वही भी कहते हैं ना कि वो इंसान बांधता है वहाँ पे। हाँ जी, बकरे को कोई भी चीज़ बांधने गई, जैसे इधर भी बकरीद करते हैं, पट्टे भी बांधते हैं, ऊपर चादरें भी देते हैं, तो सारा कुछ करते हैं। उनका मकसद है कि जो हज वाली चीज़ है ना, हज पे जो जाते हैं, एक्सक्यूज मी, वो जो चीज़ है Excuse उसका me. एहतराम जो है ना वो मिसेस मलिक, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट इसको बंद कर लें ज़रा। तो फाइनली जी हम फिर आइंदा नेक्स्ट उसमें सेशन में हम ये हज के अंदर जो हमें करना चाहिए, जो हज वो क्या हाजी कैंप में भी ले जाके आपको जो लेक्चर्स देते हैं या कुछ करते हैं, उनमें इस तरह की कोई बात नहीं करते। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में उसके मुताबिक करेंगे, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी बात, है जी। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये जो गिलाफ है उसको लोग अकीदत और जी सुने मेरी बात, जिस चीज़ को अल्लाह कह रहा है कि अकीदत दो, जिस चीज़ को अल्लाह कह रहा है कि इसकी का एहतराम करो, उसका तो आप करते नहीं, उसका तो आपको पता ही नहीं है। आज पता चला है मिजाज, हमें तो नहीं पता, आज पता चला है ना। जी बिल्कुल तो सही। जी, तो जिसका अल्लाह कह रहा है एहतराम करो, जिसका अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे झंडे हैं, मेरा बैज लगाओ, अगर लगाना है
सीने पे तो मेरा बैज लगाओ। वो कौन सा बैज है? वो बकरे के गले में जो रस्सी पड़ी हुई थी, वो बकरे के ऊपर जो चादर पड़ी हुई थी, ठीक है जी, उसका बैज लगाओ। ये अल्लाह कह रहा है, मैं तो नहीं कह रही। आपको आयतें बताएंगे, इसीलिए कह रही हूँ ना, लिखा करो इन आयतों को। जाके पढ़ोगे तो फिर कहोगे हाँ जैसे कुरैशी कुछ ठीक ही कह रही थी कि ये बातें ये तो लिखी हुई है वाकई में, अपनी आंखों से पढ़ा। तो बस अब ये जी, अब हम जी नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है जी। चलिए, अल्लाह हाफिज़ जी। अभी 40 मिनट्स हो गए हैं, बट आई थिंक